السلام علیکم مدرز۔ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے ساتھ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے بچے سے اس معاملے کے بارے میں بات کریں اور اسے تعلیم دیں۔ بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں سکھائیں۔ ہم اکثر خبروں میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی کہانیاں سنتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ ان سے آپ کو اپنے بچے کی حفاظت کا خوف ہوتا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ ان کو سمجھائیں کہ ان کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا نہیں۔ بچوں کو پیار کرنا، گلے لگانا، تسلی دینا اور مناسب جسمانی رابطہ مثبت تعلقات کو فروغ دینا گڈ یا بیڈ ٹچ میں آتا ہے۔ گڈ ٹچ اچھا تعلق اور تحفظ فراہم کرتا ہے، جبکہ بیڈ ٹچ نقصان دہ ہوتا ہے۔ والدین کو بچوں کو کھل کر بات کرنے کا اعتماد دینا چاہیے تاکہ وہ بیڈ ٹچ کے بارے میں والدین یا قابل اعتماد بڑے کو بتا سکیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیڈ ٹچ کیا ہے۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ جسم کے اعضاء، سینے یا چھاتی، نیچے یا کوہلوں اور ان کی ٹانگوں کے درمیان کا حصہ ممنوع ہے۔ یہ جسم کے وہ حصے ہیں جنہیں چھونے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ان کو چھوتا ہے جس سے وہ الجھن یا بے چینی محسوس کرتا ہے اور وہ شخص ان سے کہتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کسی کو نہ بتائیں، تو یہ برا ٹچ ہے، یعنی بیڈ ٹچ ہے۔ اپنے بچوں کو واضح کریں کہ اگر کوئی ان کو ممنوع جگہوں پر ہاتھ لگائے تو فوراً سے گھر میں بتائیں۔ کسی بھی ڈر کی وجہ سے یہ بات مت چھپائیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی بیڈ ٹچ کرے تو انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے جس سے بچے کو تکلیف ہوتی ہے تو اسے فوری طور پر اپنے والدین یا کسی ایسے شخص کو بتانا چاہیے جس پر وہ اعتماد کرتا ہے۔ بچوں کو کسی کی بھی طرف سے پیش کی جانے والی ایسی کسی دعوت یعنی بیڈ ٹچ کو نہیں کہنا سکھایا جانا چاہیے۔ یاد رکھیں، اپنے بچوں کو حفاظت کے بارے میں آگاہ کرنا انہیں آداب سکھانے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اگر اسکول میں کوئی بات ہوتی ہے تو بچوں کو فوری طور پر پرنسپل کے پاس جا کر شکایت کرنی چاہیے۔ اپنے بچے کو ایک بار ہی سکھانا کافی نہیں ہے۔ اگر آپ کا بچہ بہت چھوٹا ہے تو آپ کو اس تعلیم کو 1 یا 2 ماہ میں دہرانا چاہیے اور اس کے بعد آپ ہر 6 ماہ بعد بھی دہرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر وہ کسی فرد کے ارد گرد یا ان سے رابطے میں جھجک محسوس کرتے ہیں تو انہیں نہ کہنے کا اختیار اور اعتماد دیجیے۔ انہیں ہرگز کسی بھی ایسے فرد سے ملنے پر مجبور نہ کریں جن کے ارد گرد وہ بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ بچے کے رویے میں اگر کوئی غیر معمولی بدلاؤ محسوس کریں تو اس سے کھل کے بات کریں۔ بچے کو اس بات کا اعتماد دیں کہ اگر کوئی اسے غلط انداز میں ہاتھ لگائے تو وہ آپ یا کسی اور قابل اعتماد بڑے سے اس حوالے میں بات کر سکیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ گفتگو کے دوران درپیش مسائل۔ آپ کا بچہ بہت چھوٹا ہے، اس لیے وہ کچھ سوالات پوچھ سکتا ہے۔ یقینی بنائیں کہ آپ ان کو بہتر طریقے میں سمجھا سکیں، جیسا کہ بچہ کچھ ایسے سوال پوچھ سکتا ہے: آپ مجھے یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ آپ کو ان لوگوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ہے جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر دوسرے بچے جسم کے ممنوع حصے کو چھوتے ہیں تو کیا ہوگا؟ کھیلتے ہوئے غلطی سے چھونا ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی بچہ آپ کو بار بار چھوتا ہے تو آپ کو مجھے بتانا چاہیے۔ اگر بابا، دادا یا کوئی اور ہاتھ لگائے تو کیا وہ بھی غلط ہوگا؟ جی بالکل۔ اگر آپ کے پرائیویٹ پارٹس پر کوئی بھی بار بار ٹچ کرے تو آپ کو فوراً سے ماما کو یا کسی بھی بڑے کو بتانا ہے۔ آپ کو کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا۔ سب سے اہم چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ مضبوط رشتہ قائم کریں۔ ایسا ہو کہ آپ کے بچے کو آپ کو کچھ بھی بتانے سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ واقعے کی تفصیلات اعتماد کے ساتھ آپ کا بچہ آپ کو بتائے۔ یاد رکھیں، پوری گفتگو آپ کے بچے کو محفوظ رکھنے کے بارے میں ہے۔ اسے اتنا ہی آسان رکھیں جیسا کہ آپ نے انہیں آگ یا چاقو سے نمٹنے یا سڑک عبور کرنے کے بارے میں سکھاتے وقت کیا تھا۔ یہ ایجوکیشن اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی اسکول یا دینی ایجوکیشن امپورٹنٹ ہے۔ خاص طور پر اپنی بچیوں کو باہر اکیلے مت بھیجیں۔ انہیں گھر کے کسی رشتہ دار کے ساتھ اکیلا نہ چھوڑیں، نہ ہی کسی کے گھر چھوڑیں۔ اپنے بچوں کی ڈیوٹی خود دیں، کیونکہ آج کل کے دور میں آپ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے، میرے اور سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو یہ تھا ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔
ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ڈیفرنٹ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پر مست وزٹ کریں کیونکہ ہمارے چینل پر ہے ماں کی ہر مشکل کا حل۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔